آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب کی جو زبان ہے اس پہ ہمیں افسوس ہو رہا ہے، ان کو اس طرح تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ تو کیا وجہ ہے بلاول صاحب اتنی ہارش تنقید کیوں کر رہے ہیں نون لیگ کے اوپر اور ان کی قیادت کے اوپر؟ کاظمی صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کبھی بھی ایسی گفتگو لب و لہجہ نہیں رکھتے جس سے کسی کی تضحیک ہو، جس سے کسی کی بے عزتی ہو یا کسی کی پگڑی اچھالی جائے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف بلکہ اس کے برعکس نہ جانے کیا کیا باتیں کی گئیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے کیا کیا باتیں کی گئیں، میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتی۔ نہ ہمارے چیئرمین کرتے ہیں اور نہ ہی ہم میں سے کسی کو یہ اجازت ہے کہ ہم کسی کی تضحیک کریں۔ ہم بالکل حقائق پہ بات کرتے ہیں جو زمینی حقائق ہیں۔ یہ الیکشن ہے اور الیکشن کے اندر جب آپ جلسے کرتے ہیں تو جہاں پر آپ کھڑے ہوتے ہیں وہاں کے مسائل کی بھی بات کرتے ہیں، وہاں کے ایشوز کی بھی بات کرتے ہیں، اور اس حلقے سے جو آپ کا مخالف ہے وہ بھی بتاتے ہیں کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ اگر نون لیگ کو میاں صاحب کے اوپر اس تنقید کے اوپر برا لگ رہا ہے کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب 3 بار وزیر اعظم رہ چکے لیکن نہ ان کے وقت میں کوئی غربت میں خاتمہ ہوا، نہ مہنگائی میں کمی ہوئی، نہ بے روزگاری میں کمی ہوئی، اور چوتھی بار جب ان کے بھائی وزیر اعظم بنے تو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا۔ ہم بھی مایوس ہوئے، قوم بھی مایوس ہوئی، اور ہم شو وہ خود بھی مایوس ہوئے۔ پر اس حکومت کا تو آپ بھی حصہ تھے نا، اس حکومت کا تو آپ بھی حصہ تھے، یہی تو وہ گلہ کر رہی ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ تو ہمارے وزیر خارجہ تھے۔ میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم بھی مایوس ہوئے۔ ہم نے انہیں یہ موقع دیا یہ سمجھ کے کہ اس وقت پاکستان کو ایک تبدیلی کی ضرورت ہے، اور چونکہ نون لیگ کے پاس آف کورس نمبرز بھی زیادہ تھے، ان کا حق بھی بنتا تھا، اور شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ کچھ ڈیلیور کر پائیں، لیکن ہم بھی بحیثیت کولیشن پارٹنر ہم مایوس ہوئے، قوم بھی مایوس ہوئی، اور یہ آپ سب کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کاش کہ وہ کامیاب ہو جاتے بے روزگاری، مہنگائی، غربت میں کمی کرنے میں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر 4 بار ان کو موقع مل چکا ہے، اب اگر یہ 5ویں بار بھی موقع چاہ رہے ہیں تو ایسی کیا چیز ہے، کیا گیدڑ سنگھی ہے جو وہ کر جائیں گے جو یہ پہلے 4 بار میں نہیں کر سکے۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں، لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل کی بات کرتے ہیں اور ان کی حل کی بات کرتے ہیں۔ پی ایم ایل این کا تو منشور ہی نہیں آیا ابھی تک، ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ الیکشن میں جا کے، جلسوں میں جا کے لوگوں سے بات کیا کرنی ہے۔ The only person who is talking about the people's issue is بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ مہنگائی، بے روزگاری، بی آئی ایس پی کا زمرہ بڑھانا ہے، صحت کی سہولیات کو بہتر کرنا ہے، دیگر صوبوں تک پہنچانا ہے۔ اچھا، یہ جو سارے وعدے کر رہے ہیں بلاول صاحب، مختلف کارڈز کی بھی بات کر رہے ہیں، نہیں پر ان وعدوں کے لیے پیسہ ہے خزانے میں؟ جو بلاول صاحب 300 یونٹ کی بھی بات کر رہے ہیں، کارڈز کی بھی بات کر رہے ہیں، یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا۔ کاظمی صاحب، ہم نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا جس کو ہم وفا نہ کر سکیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ تمام وعدے پورے کرنے کے لیے، جو کہ آلریڈی ہم سندھ میں شروع کر چکے ہیں، مزدور کارڈ ہے، کسان کارڈ ہے، یہ ہم سندھ کے اندر کر چکے ہیں، گمبٹ انسٹیٹیوٹ جو فری لیور ٹرانسپلانٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے خیرپور میں، میں ذرا جبران ناصر صاحب سے بھی پوچھتا ہوں نا، اور ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کے پاس جو 17 وزارتیں ہیں وہ ختم کریں گے، 300 ارب روپے وہاں سے بچتے ہیں۔ پھر جو بڑی بڑی فرٹیلائزر اور یوریا کمپنیز کو آپ دے رہے ہیں سبسڈیز، وہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فنڈز کو ڈائیورٹ کریں گے۔ اب جو آپ کی جماعت ہے، ایک روایتی جماعت ہے، ایک بڑی جماعت ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگلی حکومت بھی آپ لوگ بنائیں گے، کیا آپ لوگ ان کا سیاست میں آنا اس کو ایک ایز اے پازیٹیو چیز دیکھ رہے ہیں، یا پھر آپ کے لیے یہ کوئی تھریٹ ہے؟ جی بہت شکریہ کاظمی صاحب۔ دیکھیے، بہت اچھی بات ہے کہ نئے لوگوں میں شعور آ رہا ہے، اور یہ جذبہ ہے کہ بڑی بڑی پارٹیوں کے خلاف کھڑے بھی ہو رہے ہیں، ان کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں، اور محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ جبران بھائی تو خیر پرانے ہیں، ان کو میں پچھلے کوئی 10-15 سال سے تو جانتی ہوں، مختلف مواقع ملے ہیں ان کے ساتھ۔ پہلے یہ ایکٹیوسٹ تھے، اس کے بعد آئی تھنک انہوں نے شاید پہلے بھی الیکشن لڑا، آئی ڈونٹ ریمبر، لیکن یس آئی نو ہم۔ عمار صاحب کو میں نہیں جانتی، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے۔ اینڈ آئی تھنک اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے
کہ سوشل میڈیا کا ایک بہت اہم کردار ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کا جو پیغام ہے, جو میسج ہے, یا جو الیکشن کے حوالے سے باتیں ہیں وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو پہنچانے میں, چاہے وہ انسٹاگرام ہو, چاہے ٹویٹر ہو, چاہے وہ واٹس ایپ گروپس ہو, چاہے وہ ٹک ٹاک ہو, وٹ ایور. سو آئی تھنک اس سے بہت ساری چیزیں آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنا پیغام اور اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں اپنے حلقے کے لوگوں میں پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے حلقے میں نظر نہ آئیں, کیونکہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے کاظمی صاحب, میں تو خیر ان کی نمائندگی کر رہی ہوں, تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ بہت پہلے سے پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں اتری ہوئی تھی, اور بہت پہلے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جلسے کر رہے تھے اور ورکرز کنونشنز کر رہے تھے. ہم نے بلوچستان میں بھی کیے, ہم نے کے پی کے بھی کیے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت ساری کانسٹیٹوئنسی میں ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی کر رہے ہیں. اچھا شرمیلا صاحب, بلاول صاحب نے ایک اور بات بھی انہوں نے کی, جو شفافیت ہے ان انتخابات کی, اس کے اوپر انہوں نے کویسچن اٹھایا ہے ایک انٹرویو کے اندر. اب پیپلز پارٹی کو کیوں یہ لگ رہا ہے کہ ان انتخابات کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے؟ دیکھیے کاظمی صاحب, شروع سے ہم نے یہ اس بات کا جو ہے اظہار کیا ہے اور اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو روایتی طور پہ وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی جو چند ایک جماعتوں کو دی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ تو ہمیشہ سے یہ ہوا, کبھی آئی جے آئی بن گئی, کبھی پیٹریوٹس بن گئے, کبھی 2013 میں دھماکے ہو گئے, اب آئی پی پی بن گئی ہے, دیگر چیزیں ہیں. سندھ کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پر پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, وہاں پر سب سے پہلے ترقیاتی فنڈز روک دیے گئے. اس کے بعد الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد پولیس افسران کے تبادلے کیے گئے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گی تو آپ کا پروگرام اسی پہ ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کبھی میدان چھوڑ کے بھاگتی نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو اس وقت 12 کروڑ 60 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں, اگر وہ باہر نکل آئے اور انہوں نے اپنے ووٹ کا اظہار کیا, ووٹ ڈالا, تو شاید بیلٹ پہ جو ہم سن رہے ہیں کہ ڈاکہ پڑنے والا ہے وہ نہیں پڑ پائے گا. سو بہت ضروری ہے کہ لوگ باہر نکلیں, اپنا ووٹ ڈالیں, ذمہ داری سے ڈالیں. صرف جماعت بھی دیکھیں, کیونکہ دیکھیے ایک جماعت کا بہت اہم کردار ہوتا ہے, پارٹی پالیسی وہیں سے آتی ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کون سی جماعت ہے جو اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے,